اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تہجد کے وقت میں جو اللہ پاک کے ہاں بندے کی قبولیت اور اس وقت جو حاضری کی کیفیت ہوتی ہے اس کے تو دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا نام سنا آپ نے؟ پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کے متعلق میں نے سنا ایک احمد نامی بادشاہ تھے، غالباً سنجار ان کو کہتے تھے، خیر احمد ان کا نام تھا بادشاہ سلامت کا، مسلمان بادشاہ ہوئے ہیں۔ تو وہ فرماتے تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، اس وقت اللہ والوں کی بڑی محبت ہوتی تھی، علماء کی بڑی محبت ہوتی تھی، آج کل کے حکمرانوں کی طرح نہیں۔ آج کل تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ مولویوں کا کام ہی کیا ہے، سمجھے بات؟ تو اس وقت جو ہے وہ کہتے تھے کہ اصل کام ہی مولویوں کا ہے، اصل کام ہی۔ ابھی ایک جو ہے وہ تھائی لینڈ کے وزیر اعلیٰ انتقال فرما گئے، تبلیغی بزرگ تھے اور وہ شیخ الاسلام کہلاتے تھے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے سلطان سنجار، سلطان احمد نے یہ کہا کہ حضرت آپ ہمارے علاقے میں تشریف تو لائیں، تھوڑی سی قدم رنجا فرمائیں، تو آپ کی صرف تشریف آوری کے بدلے میں آپ کی خدمت میں 2 نیم کی بادشاہت پیش کر دوں، نیم روز کی بادشاہت پیش کر دوں گا۔ نیم روز ایک علاقے کا نام تھا، نیم روز ایک علاقے کا نام تھا، بہت بڑا علاقہ تھا، کہتے تھے میں آپ کو اس علاقے کا بادشاہ بنا دوں گا نیم روز کا، تو آپ تھوڑی سی شفقت فرما کر ہمارے علاقے میں جو ہے نا وہ وزٹ کر لیں تاکہ ہمیں برکات حاصل ہو جائیں۔ تو جس طرح نیم روز یہ فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے دوپہر کا وقت، آدھا دن ہوتا ہے نا دوپہر کو، نصف النہار بھی کہتے ہیں عربی میں، تو نیم روز ہو گیا فارسی میں آدھا دن، تو اس علاقے کا نام تھا۔ تو حضرت نے بڑا ذو معنی جواب ارشاد فرمایا، فرمانے لگے جب سے مجھے نیم شب کی بادشاہت ملی ہے تو نیم روز کی بادشاہت کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ نیم شب کی بادشاہت مطلب کہ تہجد کا وقت، تو تہجد کے وقت میں واقعتاً آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد بھی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو جو آدمی یا جو خاتون رات کے وقت اٹھنے سے قاصر ہے، تہجد میں اٹھنا مشکل ہے، تو وہ اس وقت میں ہی اللہ کی بارگاہ کے اندر 4 رکعتیں بھیج دیا کرے۔ مجھے نہیں بات کتنی آسانی کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرما دی۔ اور ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں تہجد کی 4 رکعتوں کی طرح ہے۔